تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں. محترم حاضرین، آج ایک بہت ہی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی اہمیت کو جو اجاگر کیا، جو بیان کیا، علماء کی اہمیت کو جو اجاگر کیا، بیان کیا ہے، اور پھر اسی کا ترجمہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے امت تک پہنچایا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء علیہم السلام کے ورثہ ہے، وارث ہے. ایک اور مقام پر فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ بنو اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خشیت اور تقوی کا کوئی حق ادا کرنے والے ہیں تو وہ علم والے ہیں، علماء ہے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے. میرے بھائیوں، یقیناً علماء کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی وقت ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے. اللہ تعالی ہمیں ان علماء مشائخ کی قدردانی نصیب فرمائے. دوسری اہم بات جو بیان کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ، کہ قرآن والے ہی گویا اللہ والے ہیں. تو اس سے ان مقامات کی اہمیت اور قدردانی معلوم ہوتی ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم کو سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جس سے مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ کی اہمیت، اس کی قدردانی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ یہ گویا پاور گھر ہے، اور یوں سمجھے کہ پاور بننے کی جگہ ہے جس کو ہم جنریٹر کہتے ہیں. اور وہیں سے دین کے تمام شعبوں کو پاور سپلائی ہوتا ہے. جب تک
مدارس عربیہ اور مکاتب دینیہ مضبوط ہوں گے اور ان کی حفاظت ہوتی رہے گی، ان کا تعاون ہوتا رہے گا، انشاءاللہ دین کے تمام شعبے ہرے بھرے رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے، اور دین کے تمام شعبوں کی حفاظت ہوگی، جبکہ مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ کو مضبوط کیے جائیں گے، ان کا پورا تعاون کیا جائے گا۔ اس وقت کے جو موجودہ حالات ہے، ان حالات میں جبکہ ماحول اس وقت یہ بن چکا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ و صاحبتہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا کہ اس دن وہ ہولناکی ہوگی کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور جانے انجانے ہو جائیں گے اور اپنے پرائے بننے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر تو قیامت کا کھینچا، لیکن آج لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی اس مہاماری میں ہم اس ماحول کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے پرائے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جانے انجانے بنتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے پاس کھڑا رہنے کو تیار نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے دوری بنانے کی فکر میں ہے۔ ایسے حالات میں ہم اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل قرآن کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنیں، اور جہاں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، پوری انسانیت کا تعاون کرنا ہے، وہاں سب سے زیادہ ہمیں تعاون میں یاد رکھنا ہے اپنے مدارس کو، اپنے مدارس کو، اپنے مدارس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان مدارس کا بقا اور ان مدارس کا نبھاؤ سارا صاحب خیر حضرات اور آپ لوگوں کے تعاون پر ہے، آپ کی سخاوتوں پر ہے، آپ کی نصرت پر ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے، سخاوت کریں گے، چاہے للہ رقم سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، صدقات سے ہو، جس اعتبار سے ہو، یہ مدارس مضبوط ہوں گے اور مکاتب مضبوط ہوں گے اور دین کے تمام شعبوں تک دین پہنچتا رہے گا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم علینا نے بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری میں لکھا ہے کہ دیکھو، تمام اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالی فرشتوں کے واسطے دیتے ہیں، لیکن سخاوت یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالی خود اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور پھر کتنا عطا فرماتے ہیں تو آپ نے لکھا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بھی کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، پھر جس کا جتنا اخلاص بڑھاتے بڑھاتے زیادہ سے زیادہ 700 تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنا، مدارس میں دینا، مکاتب میں دینا، علماء پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال لگانا، اس کا اجر اتنا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ جہاں کوئی 1 روپیہ خرچ کرے اللہ سیدھا 700 گنا اجر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتے ہیں۔ اب کتنا بڑھائیں گے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ میری آپ تمام حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ ان حالات میں اور لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ اپنے مدارس کا خیال کرے، اپنے مدارس کا تعاون کرے اور اللہ سے دعائیں بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی، مشائخ کی، حفاظ کی، ائمہ کی اور جتنے بھی دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔